ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہے اور جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارا ٹاپک آف دا ڈے ہے فوج کو خراج تحسین پیش کرنے پہ بات کریں گے اور سرکاری املاک کے نقصان کی مذمت کے حوالے سے بات کریں گے. ہم اپنے سماجی رویوں کی بات کریں گے, فوج کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے. یہ وہ فوج ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب یہ سرحدوں پہ موجود ہوتی ہے تو پھر ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر رانا محمد شفیق پسروری صاحب, معروف اسکالر ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں اور جرنلزم پہ بھی ایک بہت بڑی گرپ اور نام ہے, اپنی خود پہچان ہے. ان کو ہم ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی دعائیں, اللہ کا شکر. ماشاء اللہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ تشریف لائے سر. اور ان کے ساتھ ہمیں آج جوائن کریں گے جو ہمارے ساتھ زوم پہ موجود ہوں گے, آن لائن ان سے بات ہوگی, ڈاکٹر عرفان لطیف صاحب جو کہ ماہر سماجیات ہیں. ان سے ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے. ابھی چلتے ہیں رانا صاحب کی جانب اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آغاز کریں اپنی پاک فوج سے ہی, پھر ہم اپنے رویوں کی جانب بھی چلیں گے. پاک فوج جو ہے ملک کی سلامتی کی ضامن ہے اور کسی بھی ملک کی فوج اس کی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے. کیا افواج کے بغیر یا فوج کے بغیر ہم اپنی جو افواج کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی سلامتی ممکن ہے؟ بہت مہربانی, شکریہ آپ کا بھی اور پیغام ٹی وی کا بھی. آج کل دل گرفتگی کے عالم میں بات ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے 9 مئی کا, تب سے دلی اور ذہنی طور پر اضطراب کی کیفیت ہے. فوج جو ہے, پاک فوج, یعنی دل کی گہرائیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اوپر اللہ رب العزت جو ہے اصل محافظ تو وہی ہیں, اصل بے شک وہی ہیں, لیکن وہ مسبب الاسباب ہیں. پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے ایک سبب جو ہے, بہت بڑا سبب جو ہے, وہ پاک فوج ہے. یعنی عالم اسباب میں ہم یہ برملا کہہ سکتے ہیں جی کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے تحفظ اور بقا کی ضمانت کے طور پر اگر کسی ادارے کا نام لیا جا سکتا ہے تو وہ پاک فوج ہے. ایک ہی اس وقت ادارہ ہے جو نہایت منظم ہے, مستحکم ہے اور پاکستان کی سالمیت کا ضامن ہے. ضامن کا لفظ میں بول رہا ہوں, ضامن ہے, اور مسبب الاسباب نے ایک بہت بڑا سبب نعمت کے طور پر پاکستان کو مہیا کیا, تو وہ پاک فوج ہے. پاک فوج کے بغیر سالمیت دکھائی نہیں دیتی. آپ دنیا کے اوپر نظر ڈالیں نا, جس ملک کے اندر فوج کو تباہ کیا گیا, وہ ملک خود جو ہے نہ صرف تباہ ہوا ہے بلکہ تباہی کے اندر اپنی مثال بنتا چلا گیا. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, جی بہت بڑی طاقت ہے. پاکستان کے اندر پاک فوج کو نشانہ بنایا گیا, پاک فوج کو جو ہے رگیدنے کی کوشش کی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ جمہوری احتجاج تھا؟ کسی طور نہیں, کسی طور نہیں. کسی طور پہ نہیں ہے. اس لیے کہ باقاعدہ پورے ملک کے اندر صرف اور صرف پاک فوج کی جو تنصیبات تھیں, پاک فوج کی جو املاک تھیں, پاک فوج کے جو استعارے تھے, ان پر حملہ کیا گیا. راولپنڈی کے اندر جی ایچ کیو پہ بھی کیا گیا, اور میٹرو کے 40 اسٹیشن ہیں, ان میں سے صرف ایک اسٹیشن کو جلایا گیا جو ختم نبوت اسٹیشن کہلاتا ہے, ختم نبوت کے حوالے. جی جی بالکل, اس نام سے منسوب. تو اس سے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پس منظر میں کون سی طاقتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاک فوج جو ہے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کی ایک علامت ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی قوت ہے, منظم قوت ہے. اگر پاکستان کی فوج کے اندر
رکھنا ڈال دیا جائے اور پاکستان کی فوج کو سیبوٹاژ کر دی جائے تو پاکستان کو سیبوٹاژ کرنے کے مترادف ہے. سر جیسے آپ فرما رہے ہیں بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ ڈسکس کریں. صرف ایک ریمائنڈر تو دیں سر ہمیں کہ ماشاءاللہ آپ کی جس طرح بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے بیان کرنے کے لیے کہ ہماری پاک فوج نے دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے کیا کیا کاوشیں کی ہیں. بہت زیادہ کی ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ اچھا پاکستان جو ہے نا ایک ایسی جگہ پر قائم ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے اہداف ہیں استعمار کے, جی, اور غیر ملکی طاقتیں جو ہیں ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل مصروف کار ہیں. تو پاکستان جو ہے ان کے لیے جب تک پاکستان کو ہدف نہیں بنائیں گے یا پاکستان کو نشانہ نہیں بنائیں گے ان اہداف تک وہ نہیں پہنچ سکتے. مثلا افغانستان, جی, افغانستان کے ذریعے سے روس تھا جی, نشانہ, اب پاکستان کے ذریعے سے وہ چین کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں. ایران ہے, اور پچھلے دنوں کے اندر ایران اور سعودی عرب کی جو دوستی ہوئی ہے اور کروائی بھی چین نے ہے, جی, تو اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے علاقائی طور پر ایک خاص اہمیت کا حامل ہو گیا ہے. تو پاکستان ہدف بن رہا ہے ان کا. اچھا سر جیسے آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان تمام واقعات کے پیچھے بیرونی پس منظر بھی پھر شامل ہے. بالکل ہے, یہ بین الاقوامی سازش ہے پاکستان کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ سی پیک دیکھیں, یہ پاکستان کا رخ جو ہے وہ چین کی طرف جا رہا ہے. چین جو ہے وہ اپنا ایک بین الاقوامی طور پہ طاقت حاصل کر چکا ہے, ایک اہمیت حاصل کر چکا ہے. چین نے دوستی کروائی ہے ایران اور سعودی کے درمیان. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے, اور سعودی عرب کا مطلب ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ بھی ایک اور بلاک کی طرف جا رہے ہیں. ترکی جو ہے, اردوان جو ہے وہ الگ. چین کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی پاکستان ہدف ہے. افغانستان کے اندر مزید مؤثر ہونے کے لیے بھی پاکستان ہدف ہے. ایران کو تباہ کرنے کے لیے بھی پاکستان ہدف ہے. پھر سعودی عرب اور عرب ممالک کو سزا دینے کے لیے بھی پاکستان ہدف ہے. اور سمجھتے یہ ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ صرف پاکستان کی فوج نہیں, بلکہ جس طرح شاہ فیصل نے کہا تھا کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے. تو دنیا کی اس لیے ہدف بہترین بنایا جائے. فوج ہے, دنیا کی بہترین فوج ہے. بین الاقوامی جو سازش ہے یہ جی, بین الاقوامی سازش ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی جو گنڈا ہے یا بین الاقوامی جو گنڈے ہیں جو استعمار کی سازشیں ہیں ان کا نشانہ پاکستان کو اس لیے بنایا گیا ہے. اور پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے سب سے مضبوط جو اپنا پاکستان کی طاقت ہے وہ ہے پاک فوج. کہ پاک فوج کو اگر سیبوٹاژ کر دی جائے تو پاکستان کچھ بھی نہیں ہے. اور جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آج فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے, ہمارا جو اپنا معاشرتی رویہ ہے, سماجی رویہ ہمارا کیا ہے, ہم خود کیا کر رہے ہیں, اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. میرے ساتھ جوائن کیا ہے لائن پہ ڈاکٹر عرفان لطیف صاحب نے جو کہ ماہر سماجیات ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج چونکہ گفتگو ہمیں سماجیات پہ ہی کرنی ہے تو آپ سے بہتر چوائس میرے پاس نہیں تھی, اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی. یہ فرمائیے گا کہ نوجوان نسل کو جو پرتشدد رجحانات سے بچانے کے لیے سماج یعنی ہمارے معاشرے کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ہم پہ انفرادی طور پہ اور سماجی طور پہ معاشرتی طور پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو سر آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو اینڈ پیغام ٹی وی جنہوں نے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ اور سینسٹیو جو ایریا ہے اس پر مجھے بلایا ہے. تو سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کیونکہ رجحان پرتشدد اور وائلنٹ بیہیویئر کا بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں ڈھیر سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, بہت ساری ریزنز بھی ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ آپ کا سوال ہے کہ اس کے ہم سلوشن کی طرف کس طرح جائیں گے, ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کو انفرادی طور پر اور معاشرتی طور پر اگر سر اس کو ہم دیکھنا چاہیں تو انفرادی طور پر تو ایک جو انڈیویجول ہے اس کے ارد گرد جو افراد موجود ہیں, جس میں سب سے پہلے تو ہم فیملی کا رول سب سے موسٹ سگنیفیکنٹ گنتے ہیں. سب سے اہم رول فیملی کا ہوتا ہے. اگر ہم پرتشدد رویے اور یہ جو موب بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو یہ یوتھ میں اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ آ رہا ہے,
ٹھیک ہے. تو ہم بینگ اے پیرنٹ اور فیملی کا رول اس میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ فیملی اپنی یوتھ کی، بچوں کی، ان کی دیکھ بھال، نگہداشت، ان کی کن لوگوں سے مل رہے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو فیملی کا رول ہم اس پر سب سے زیادہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا پیئر اور کمیونٹی، ان کے بہت زیادہ رول ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہے. آپ کے سوال کے مطابق اگر میں چلنا چاہوں کہ سوسائٹی، معاشرے کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس جو ہمارا انسٹیٹیوشن کے طور پر ہم چونکہ سوشالوجی کے ریلیٹڈ ہماری گفتگو ہوتی ہے، معاشرے کو کس طرح الائن کرنا ہے چیزوں کے ساتھ، تو ہمارے ہاں جو پولیٹیکل لیول پر اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں جسٹس کا ہونا، فیسلٹیز کا ہونا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سوشل جسٹس کا ہونا، ایکویلٹی کا ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ میکانزم ہیں جن کے ذریعے یہ پرتشدد رویے اور یہ جو رجحان بڑھا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا تو مجھے پھر یہاں پہ ایک چیز اور پوچھنی پڑے گی آپ سے. فرمائیے گا کہ جو عدم برداشت کے رجحانات ہیں، ایک تو یہ کہ معاشرتی طور پہ بات کر رہے ہیں، ایز اے کمیونٹی بات کر رہے ہیں، ہم بہت زیادہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اگر اس کو ہم نے بدلنا ہے تو بدل کیسے سکتے ہیں؟ انڈیویجولی آپ اور میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور معاشرتی طور پہ اگر ہم زیادہ لوگوں کی بات کریں تو سب کو مل کے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، انفرادی طور پر تو ہمیں چونکہ ماحول اس طرح کیا ہے کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اس کی ویلیڈیشن بہت ضروری ہے. جی. ٹھیک ہے. ہم جو پرتشدد رویوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، مسٹرسٹ کی اس کے ایگزامپل بات کر رہے ہیں، اگر آپ عدم برداشت کی بات کر رہے ہیں تو یہ عدم برداشت آتی اس صورت میں ہے جب ہم انفارمیشن کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. تو انفارمیشن کو ویلیڈیٹ کرنا انڈیویجول لیول پر وہ بہت ضرورت ہے. آپ مجھے کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں، میں آپ کو کوئی انفارمیشن دے رہا ہوں، تو دیٹ انفارمیشن نیڈس ٹو بی کراس ویریفائڈ اینڈ چیکڈ. ٹھیک ہے. جب تک آپ انفارمیشن، مٹیریل، میڈیا کانٹینٹس، ان چیزوں کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک ہم خود کو پرتشدد رویے اور اس رجحان سے روک نہیں پائیں گے. تو انڈیویجول لیول پر تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم چیزوں کو پراپر وے میں پڑھیں. ٹھیک ہے. کو امپروو کیا جائے. ٹھیک ہے. لوگوں کی بات سننے کا رجحان پیدا کیا جائے. تو یہ انڈیویجول لیول پر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اور مجھے یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ چیزوں کو بہتر طریقے سے پڑھیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری جو آپ پھر اگین انسٹیٹیوشنل لیول کی اگر بات کر رہے ہیں، سوسائٹل لیول کی اگر بات کی جا رہی ہے، تو ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. مس انفارمیشن کو چیک کر کے ٹرانسمٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عدم برداشت کو اگر ہم نے روکنا ہے تو اس کے لیے لاز کا بنانا اور لاز کی امپلیمنٹیشن وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا لیگل فریم ورک جو ہے اس کا بہت اسٹرانگ فوٹنگز پر ہونا اور ان کی امپلیمنٹیشن وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس پر کیا اثر انداز ہو رہا ہے؟ آپ پہ اور میرے پہ کیا اثر انداز ہو رہا ہے؟ اور اس کے رجحانات کو بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے بڑا ہی پرٹیننٹ سوال جس کی طرف میں آنا چاہتا تھا، یہ تو آپ نے وہ سوال کیا ہے کہ دیکھیں آج کل جو پرتشدد رویے ہیں نا، دیکھیں ایک تو پہلے یہ چیز ڈٹرمن کی جانی چاہیے کہ پرتشدد رویے، عدم برداشت کا نہ ہونا، یہ کس سیگمنٹ آف پاپولیشن میں زیادہ ہے. تو اگر آپ وہ غور کریں گے تو یہ یوتھ میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ کا انٹریکشن کن چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. آج کل یوتھ کا انٹریکشن پیرنٹس کے ساتھ کم ہے، گراؤنڈز میں کمیونٹی کے ساتھ کم ہے. تو بیسیکلی یوتھ کا انٹریکشن ہائیسٹ لیول پایا جا رہا ہے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پہ. ٹھیک ہے نا. ہماری یوتھ 60 to 70% سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے اور اس کے ساتھ انٹریکٹ ان کا ہو رہا ہوتا ہے. تو اب سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے جس پر انفارمیشن بہت تیزی سے اسپریڈ ہوتی ہے. ود ان منٹس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سورس اور ریزن ہے عدم برداشت اور وائلنٹ اور موب بیہیویئر کو پڑھانے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگین ہمارے ہاں سائبر لاز کم ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں چینلز بنانا، یوٹیوب پہ پیجز بنانا، اس قسم کے کوئی پراپر لیگل فریم ورکس موجود نہیں ہے. تو سوشل میڈیا چونکہ ایک بہت بڑا سورس بن چکا ہے انفارمیشن کا، اب جو چیز زیادہ سورس دے رہی ہے تو وہاں پر مس انفارمیشن اور یہ چیزیں بھی زیادہ ہیں.
ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اس کو چیک کیا جانا, سائبر سیکیورٹی, انفارمیشن کو ویلیڈیٹ کرنا, اگین میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس پر لاز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے ایک ہم سوشل سائنٹسٹ کے طور پر ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, ڈیجیٹل لٹریسی. ٹھیک ہے, ہمیں ڈیجیٹل میڈیمز کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ چیزیں, یوزرز ایتھکس پر. ٹھیک ہے, یوزر ایتھکس پر مجھے یاد ہے پیغام ٹی وی نے بھی ایک پروگرام کیا تھا. تو یوزر جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں ان کے ایتھکس کو باقاعدہ بنایا جائے, اس کو لیگل فریم ورک کا حصہ بنایا جائے. تو اس طریقے سے سوشل میڈیا کو ایک طرح سے پازیٹیو وے میں یوز کیا جا سکتا ہے, جو کہ ایک بہت بڑا رجحان پیدا کر رہا ہے. عرفان صاحب, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم پازیٹیو وے میں لے سکتے ہیں, اگین بات یہ آتی ہے کہ میں جو پسند کروں گا میں وہ دیکھوں گا, میں جو پسند کروں گا وہ میں پڑھوں گا. ہماری ذہن سازی کیسے ہونی چاہیے رواداری کی طرف, ٹو ورڈز پازیٹیو چیزوں کی طرف؟ اس کے لیے بھی ہمیں سوشل میڈیا کا حصہ لینا پڑے گا, یا پھر ہمیں ایز اے انڈیویجول اپنے فیملی ممبرس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, مجھے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا؟ وہ کیا ہو سکتا ہے سر؟ بیسیکلی تو اٹ مسٹ بی اسٹارٹیڈ فرام دی فیملی. پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے جب تک وہ چیزوں کو دیکھیں گے نہیں. اب جہاں پر یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ جو چیز مجھے پسند ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب اس کے لیے ہمارے ہاں یہ جو ایک کسی نہ کسی گروپ, کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی, کسی نہ کسی ریلیجیس پارٹی, کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ جو ایفیلیشن ہوتی ہے وہ بڑا اہم رول پلے کر رہی ہے. دیکھیں, اف آئی ایم اے سپورٹر آف اے پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی, اگر میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر ہوں تو میں اسی چیز کو اور وہی کنٹینٹ وہی میرے پاس آ رہے ہوں, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر میں کسی ریلیجیس پارٹی سے اگر اس کو سیکٹیرینزم کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہ چیزیں اس پرسپیکٹو میں آ رہی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی ہم نے پہلے مائنڈ سیٹ تیار کیا ہوا ہے, اور اگین وہی آپ کی بات کہ یہ ذہن سازی کیسے ہو رہی ہے. تو اگین فیملی از دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ بیسک سوشل انسٹیٹیوشن. فیملی کی رسپانسبلٹی ٹاپ پرائرٹی پہ ہے, آپ کا نیبرہڈ اس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اور آپ کا فارمل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. ہمارے فارمل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن دے شوڈ ناٹ پروموٹ اینی ریلیجیس پارٹیز, دے شوڈ ناٹ پروموٹ اینی پولیٹیکل پارٹیز. تو یہ چیزیں وہاں پر بھی کنٹرول ہونی چاہیے. یہاں پر اگین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھنا ہمیں یہ چیز ہے کہ ہماری یوتھ یا یہ جو وائلنٹ بیہیویئر کے لوگ ہیں ان کا انٹریکشن کن کے ساتھ زیادہ ہے. اگر ان کا آٹومیٹیکلی دو چیزیں ٹاپ پر آئیں یا تین آپ کو کہہ لیں, فیملی, فارمل ایجوکیشن اور سوشل میڈیا, تو یہ تینوں پلیٹ فارم ایسے ہیں جن کو خود سے چیزیں دیکھنی ہوں گی. فیملی کو خود سے انٹرنل کنٹرول, انٹرنل مینجمنٹ, پیرنٹس کا رویہ, پیرنٹل کنٹرول یہ زیادہ ہونا چاہیے. ایجوکیشن لیول پر جائیں, اسکول, کالج, یونیورسٹیز, ان کے پراپر پیٹرنز اور میکانزم ہونے چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر پولیٹیکل گیدرنگز کیا ہو رہی ہیں, کس طرح ان کو مینیج کرنا ہے, ریلیجیس گیدرنگز کو کس طرح مینیج کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اور سوشل میڈیا کنٹینٹ. تو یہ تین چیزیں کیوں؟ کیونکہ ان تین چیزوں کے ساتھ یوتھ کا انٹریکشن ہائیسٹ ہوتا ہے, تو ان چیزوں کو مینیج کرنا زیادہ ضروری ہے. اچھا, یہ تو آپ نے فرمایا. اچھا, یہ ایک چیز جو میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے کہ عدم برداشت جو ہم بات کر رہے ہیں, پرتشدد واقعات کی بات کر رہے ہیں, جو نیگیٹو تھنکنگ ہے, جو تشدد والا رویہ ہے, اس رجحان کو چینج کرنے کے لیے ہم معاشرتی طور پہ ابھی ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے لیول پہ کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ کوئی ریسٹرکشن لگانی چاہیے, ادھر سے کوئی ایجوکیشن آنی چاہیے, یا کوئی پالیسی بنانی چاہیے کہ بار بار ایسی چیزیں فیوچر میں نہ دیکھنی پڑیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سال پیچھے جائیں تو حالات کچھ اور تھے, واقعات کچھ اور تھے. آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں حالات و واقعات کچھ مزید بگاڑ کی طرف نظر آتے ہیں, اور اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی ریشو. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, یہ پوائنٹ یہی ہے کہ سر دیکھیں, ایک تو لاز کا بنانا, جیسے کہ آپ نے پالیسیز کی بات کی ہے, سائبر لاز ہونے چاہیے, اس پر لاز بننے چاہیے, ٹھیک ہے. اور ہمیشہ یاد رکھ لیں جب بھی ہم لاز کی بات کر لیتے ہیں تو وہ 2 لیولز پر ہم دیکھتے ہیں, لاز کا بنانا, لیگل فریم ورک کا بنانا, اور اس کی امپلیمنٹیشن. یہ 2 چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک چیز جو بڑی اہم ہے, جس کو ہم پولیٹیکل پارٹیز کے لیول پر, براڈر لیول پر دیکھیں, یا ہم اس کو گراؤنڈڈ لیول پر دیکھیں, تو وہ یہ ہے پیسفل کانفلکٹ ریزولوشن. ہمارے ہاں اسٹیٹ کو چاہیے کہ کوئی ایک ایسا ادارہ بنائے, کوئی ایک ایسا اسٹیٹوٹری باڈی بنائے جو کہ پیسفل کانفلکٹ ریزولوشن کو لے کے چلے, ٹھیک ہے. وہ انڈیویجول میٹرز ہوں, وہ گروپس کے میٹرز ہوں, وہ
پارٹیز کے میٹرز ہوں, ٹھیک ہے, جیسے کہ یہ ریسنٹ ایونٹس جو ہو رہے ہیں, اس میں کوئی ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کہ امپاورڈ ہو, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنل باڈیز کو کس طرح مینج کرنا ہے اور ان میں پیسفل کانفلکٹ ریزولوشن لے کر آنا ہے. تو لاز بنانا تو obvious سی بات ہے, وہ بہت ضروری ہے, پالیسیز بنانا بہت ضروری ہیں, لیکن اگر کوئی ایک ایسا ادارہ جو کہ پیسفل کانفلکٹ ریزولوشن جو ہے وہ لے کر آئے, اور اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ سوشل کوہیژن, سوشل فیبرک کو بہتر بنانے کے لیے بھی میڈیا کو پازیٹیولی یوز کیا جائے. ٹھیک ہے, لیگل فریم ورک ہونا چاہیے. ایک کوئک آنسر چاہیے مجھے, وقت کم ہے چونکہ. یہ فرمائے گا کہ ایک انسان, آپ اور میں, جب پرتشدد واقعات کی طرف بڑھ جاتے ہیں, نفسیاتی طور پہ ہمارے بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہوتا ہے کہ اب یہ برداشت سے باہر ہے, اب تو ہاتھ اٹھانا پڑے گا, اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بالکل آپ کی بات, آپ نے بہت اچھے, آپ ڈفرینٹ لیولز کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے سوشل لیول کو بھی دیکھ لیا, پولیٹیکل لیول کو بھی دیکھ لیا, اس کے سائیکولوجیکل لیولز اور سائیکولوجیکل ریپرکشنز بھی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں, ایک بندہ پرتشدد لیول پر تب جاتا ہے جب اس کو معاشرے میں انسٹیٹیوشنل جسٹس اویلیبل نہیں ہوتا, نمبر 1, یا اس کا ٹرسٹ لیول انسٹیٹیوشنل جسٹس. یہاں پر میں انسٹیٹیوشنل جسٹس کو صرف اور صرف کرمنل جسٹس کے طور پر نہیں لے رہا. ہمارے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں کسی کو کیا جسٹس مل رہا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے لیول پر دیکھ لیں, ہم ایک دکاندار سے انٹریکشن کے دوران دیکھ لیں کہ یار مہنگائی بڑھ رہی ہے, چیزوں کا پرائس کنٹرول نہیں ہے, یا کچھ بھی آپ لے رہے ہیں, تو انسٹیٹیوشنل جسٹس کا نہ ہونا وہ ایک ٹاپ پرائرٹی ہے کہ جو ہمیں سائیکولوجیکلی طور پر ٹریگر کر رہی ہے کہ یار یہاں پر ہمارا کچھ نہیں بننے والا. تو یہاں پر آئی وڈ سے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اب اور اس کے تو سائیکولوجیکل افیکٹ, اسٹریس ڈس آرڈر ہوتے ہیں, انزائٹیز ہوتی ہیں, تو یہ والی ڈھیر ساری چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جب بہت زیادہ چیزیں انسٹیٹیوشنل کیپیسٹیز سے نکل جاتی ہیں, ان کے کنٹرول سے نکل جاتی ہیں, تو عام جو لوگ ہیں ان میں یہ سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں جو ان کو ٹریگر کیا ہوتا ہے انہوں نے ٹوورڈز وائلنٹ بیہیویئر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان لطیف صاحب, ماہر سماجیات, ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا شکریہ. اچھا سر, ایک چیز فرمائیے, اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک پاکستان کو قائم انشاءاللہ قائم رہے گا انشاءاللہ, اور پاک فوج اسی طرح سے ہماری سرحدوں کی محافظ رہے, ہماری محافظ رہے. عدم برداشت کی سرحد جب ہم بات کرتے ہیں, یہ رویے کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, یا باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی, یہ ہے معاملہ ہے کیا کہ ہم اتنے پرتشدد ہو جاتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ کار فرما ہے. مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ذہن سازی کی جاتی ہے جی, کہ سوشل میڈیا کے نوجوان نسل جو ہے نا اس وقت, بالخصوص ٹین ایجر جو ہے, ان کا سارا دارومدار جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جس کو ہم گیجٹ ہے ہمارے پاس, موبائل وغیرہ جو ہے, سوشل میڈیا جسے کہا جاتا ہے, اس کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک ہماری کمزوری بھی ہے. ہماری اپنی کمزوری ہے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اخلاقیات کا سبق نہیں انہیں دیا. ہمارے ہاں جو نصاب ہے وہ صرف اور صرف انسان کو مشین بنانے والی چیز بناتا ہے, مشین بناتا ہے. اس کے اندر اخلاقیات, ہمارے نصاب کے اندر اخلاقیات کا کوئی سبق موجود نہیں ہے. پہلے مثلا میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دور تک بھی ہماری جو کتابیں ہوتی تھیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک دو ایسے واقعات ہوتے تھے کہ جو ذہنوں کے اندر راسخ ہو جاتے تھے اخلاقیات کے حوالے سے. سبق آموز کہانیاں ہوتی تھی, واقعات ہوتے تھے. پھر کچھ آئیڈیل شخصیات ہوتی تھیں, اخلاقیات کے حوالے سے ان کو پیش کیا جاتا تھا. اب ہمارے ہاں ایسے نصاب میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بچپن ہی سے بستوں کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. جی, پھر یہ ہے کہ وہ دور جو ماں باپ کی گود میں بچے کی اپنا دور ہوتا ہے 5-6 سال تک پرورش کا, ہم نے وہ بھی اسکولوں میں پھینک دیا بچوں کو. ارلی ایج, یعنی ماں باپ کی گود سے نکال کے ہم نے اسکول میں پھینک دیا, اور بستہ جو دیا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ بوجھل ہوتا ہے کہ بچے کا بچپن چھن جاتا ہے. اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ غلط رکھی جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے. پھر کھیلنے کے مواقع موجود نہیں ہیں,
کوئی اپنا ایسا ایک ہوتا تھا نا پہلے کہتے تھے ہم نصابی سرگرمی ہیں، ہم نصابی ہے وہ نہیں ہے. اسکولوں کے اندر گراؤنڈ ہوتے تھے وہ نہیں ہے. اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں چھوٹی چھوٹی عمارتوں کے اندر اسکول بن گئے ہیں جی، تجارت بن گئی ہے. بچہ جاتا ہے وہاں سے آتا ہے، ماں باپ کے اپنا بالکل دست شفقت سے محروم ہو گیا ہے. چڑچڑاپن، اوپر سے پولوشن جو ہے، شور شرابہ Aspect ہر سارے لحاظ مل سے. گئے. پھر یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو جب لا کے بیوی کی گور سے ٹی وی کے سامنے پھینک دیتے ہیں تو وہاں کارٹون جو ہوتے ہیں، کارٹونز کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگم دوڑ ہوتی ہے. بلکہ سر جو آپ فرما رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو خود جو بھی گیمز لا کے دے رہے ہیں جو بالکل امپرووڈ لیول ہے، اس میں صرف اور صرف وائلنس ہے، تشدد ہے. آپ اس میں گنز چلانا سکھا رہے ہیں بچوں کو، خون بہانا سکھا رہے ہیں بچوں کو. یہ ہماری روزمرہ کی روٹین ہے اور بچے آپ کے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں. وہ گاڑی چھین رہے ہیں، ایسی گیمز ہیں ان کے نام ہے باقاعدہ، وہ گاڑی چھین رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، رابری کر رہے ہیں، سنیچنگ کر رہے ہیں، مرڈرز کر رہے ہیں. تو یہ ساری ذہن سازی ہے. بالکل ذہن سازی ہے نا. اب اچھا، اسی طرح ہم نے سیاسی طور پر جو ان کے سامنے ماحول پیدا کیا ہے اس میں بھی چھینا جھپٹی ہے، اس کے میں بھی گالی گلوچ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ تنقید نہیں ہوتی، دلائل کے ساتھ تنقید نہیں ہوتی، اخلاقیات ہے ہی نہیں ہے. ان کے اندر بھی دھمکیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی گالی گلوچ ہوتی ہے، ان کے اندر بھی مار پیٹ ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے جو ٹی وی چینل ہیں وہ خبروں کے اندر خبریں کم ہوتی ہیں، اس کے بیان بازی زیادہ ہوتی ہے. یعنی میں اور آپ بلاغیات کے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، بالکل ہم دیکھتے ہیں خبریں کہاں ہوتی ہیں بھئی. نیوز چینل پہ نیوز نہیں ہوتی، بیانات ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ایک دوسرے کے خلاف تنقید ہوتی ہے. پھر جو ٹی وی ٹاکس ہوتے ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے کہ ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ ہوتی ہے باقاعدہ، یعنی وہ اسکرین کے ڈسکشنز سامنے، نہیں ہیں بلکہ تھپڑ مارے جاتے ہیں ہاں ایک جی، دوسرے کو، physical ایک دوسرے کے گریبان کھینچا جاتا ہے. بھئی یہ ہم کیا ذہن سازی کر رہے ہیں بچوں کی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے نکلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج شاید اسی کا نام ہے کہ فلاں چیز کو جلا دیا جائے، فلاں کو مار دیا جائے، فلاں پہ حملہ کر دیا جائے. اچھا سر، مجھے یہاں پہ یہ بھی کہہ لینے دیجئے کہ اگر احتجاج کر رہے ہیں، اگر کوئی چیز پہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ کا حق ہے جمہوری طور پہ بھی، تو یہ کیا ذہن سازی ہو گئی ہماری کہ میں آپ کی پراپرٹی کو آگ لگا رہا ہوں، میں آپ کے رننگ ایسٹ کسی وہیکل کو توڑ رہا ہوں، میں اپنی ہی گورنمنٹ جو ہمارے ہی پیسوں سے بنا ہے گورنمنٹ کی کسی پراپرٹی کے خلاف کوئی چیزیں کر رہا ہوں، بینک کے باہر اے ٹی ایمز کو توڑ رہا ہوں. یہ کیا سائیکی ہوگی سر؟ دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جمہوری حق ہے احتجاج کا، لیکن احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انداز سے اپنے مسئلے کو واضح کریں کہ جو دیکھے وہ اس کے دل کے اندر آپ کے لیے ہمدردی پیدا ہو، وہ آپ کی آواز بن جائے، اس کی آواز آپ کے ساتھ ملے اور ایک طاقت بنے، اور جو صاحبان اقتدار ہیں یا صاحبان اختیارات ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ اگر ہم اس کی مطالبہ پورا نہیں کرتے یا اس کی بات کو نہیں مانتے تو نتیجے میں لوگ ہم سے بدظن ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، یا ہمارے بارے میں غلط سوچنا شروع ہو جائیں گے. یہ ہے احتجاج کا اصل پس منظر. اب یہ کہاں کا احتجاج ہے کہ آپ لوگوں کے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں، لوگ جا رہے ہیں تو وہ گزر نہ سکیں، بلکہ راہ چلتے لوگوں کی گاڑیوں کو آپ جلانا شروع کر دیں، لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کی آواز بنے یا ان کے دل کے اندر آپ کے لیے ترحم پیدا ہو یا ان کے دلوں میں آپ کے لیے ہمدردی پیدا ہو. وہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، وہ آپ کے خود خلاف ہو جائیں گے، آپ کے خلاف ہو جائیں گے. یہ احتجاج کا فائدہ تو نہیں، نقصان ہے نا. جی جی. اب مجھے یہ بتائیں، کرنل شیر خان جی، وہ پاکستان کا مرد مجاہد، مرد شہید، کہ جس کو باقاعدہ پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا، اور دشمن نے اس کی تعریف کی، اکیلا تھا، اکیلا، جی، اور اس اکیلے نے دشمن کی فوج کو جو ہے نا آگے نہیں بڑھنے دیا. تو جب وہ شہید ہوا تو اس کی لاش جو ہے نا تو اس نے جو جرنل تھا ان کا دشمن کا، اس نے کہا کہ نہیں، اس کا جو ہے نا احترام کرنا چاہیے. ایسے بہادر جو سپاہی ہیں نا، دشمن بھی ایڈمائر کر رہے ہیں. جی بالکل. انہوں نے باقاعدہ فون کر کے باقاعدہ پاکستان کے کہ آپ ان کی میت جو ہے نا لے کر جائیں. اکیلا آدمی. اس کے مجسمے کو
جس انداز سے توڑا گیا اور اوپر اٹھا کے پٹکا گیا، کیا یہ ہماری علامت، ہمارا برم تھا، ہماری عزت، ہماری شان، ہمارا وقار، اس کو اپنا جو ہے نا انہوں نے ریگیدنے کی کوشش کی ہے۔ قائد اعظم ہاؤس جو ہے اس کو جلایا گیا۔ وہ طیارہ جو حقیقتاً ہماری جرت کا استعارہ ہے، ہماری قومی جرت کا استعارہ ہے، ایم ایم عالم کا وہ جہاز، ایم ایم عالم کیا نام ہے، کیا نام ہے، اور ان کی جس وہ نے نشانی ریکارڈ قائم کیا دنیا کے اندر کہ چند لمحوں کے اندر 7 جہاز جو ہیں اس نے دشمن کے تباہ کیے اور دشمن کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ سر میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی فیلنگ، لیکن اصل میں ہم چونکہ وقت کے قیدی رہتے ہیں اور وقت میرے پاس شارٹ تھا، ہم اس پہ جتنی بھی گفتگو کر لیں وہ کم ہے۔ آپ کے احساسات مجھے پتہ ہیں، اور جو ہم جس چیز سے گزر رہے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کیا تکلیف ہے۔ ہمیں ایسے معاشرتی رویوں کو بالکل کسی طور پہ بھی سپیئر نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں خود سے ہی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے انفرادی طور پہ۔ جب ہم انفرادی طور پہ چینج ہوں گے تو معاشرتی طور پہ چینج ہوں گے۔ سر وانس اگین تھینک یو ویری مچ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر رانا محمد شفیق پسروری صاحب، معروف اسلامک اسکالر۔ سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے بلایا۔ تھینک یو۔ اور ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر عرفان لطیف صاحب، جنہوں نے آن لائن ہمیں جوائن کیا، ماہر سماجیات۔ ہم نے آج کی اس گفتگو میں کوشش یہ کی کہ ہم میکسیمم وہ چیزیں ڈسکس کر سکیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی اور وہ کر گئے ہیں۔ ایز اے نیشن ہمیں معاشرتی طور پہ اپنی جو بگاڑ اور خامیوں کی چیزیں نظر آتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔